میری رفیق حیات کے میرے اوپر 5 ایسے احسانات ہیں کہ جب ان احسانات کو میں یاد کرتا ہوں تو میں اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کیا ہے پورا معاملہ اور یہ جملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب ارشاد فرمایا تھا، یہ مکمل بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت کو لے کر آیا کہ میری بیوی سخت لب و لہجے میں میرے سے بات کرتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سخت لب و لہجے میں بات کرتی ہے۔ یہ بندہ حیران ہو گیا کہ جس بندے کے پاس میں اپنے مسئلے کو حل کرانے کے لیے آیا ہوں، حالانکہ یہ بندہ امیر المؤمنین ہے، 30 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والا بندہ ہے، دیار غیر کے بادشاہ جس کا نام سن کر کانپ جاتے ہیں، حال اس کا یہ ہے کہ خود اس کی اہلیہ ان سے سخت لب و لہجے میں بات کرتی ہے، تو یہ میرے مسئلے کو کس طریقے سے حل کریں گے؟ چنانچہ وہ وہاں سے نکلنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھ لیا، اس کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی آپ آئے تھے میرے پاس اور کام بتائے بغیر واپس جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے اپنی دل کی ساری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دی کہ حضرت میں تو اپنی بیوی کی شکایت کو لے کر آیا تھا، لیکن یہاں پر آ کر دیکھا کہ آپ کی اہلیہ خود آپ سے سخت لب و لہجے میں بات کرتی، تو میرا مسئلہ آپ کہاں سے حل کریں گے؟ اس کے بعد جو جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے دوست جو دیا ہے نا، اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کو بٹھایا اور بٹھا کر اس کو کہا کہ بھائی، اصل میں وجہ یہ ہے کہ میری بیوی کے، میری رفیق حیات کے، میری ہمسفر کے میرے اوپر 5 ایسے احسانات ہیں کہ جب ان احسانات کو میں یاد کرتا ہوں تو اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری بیوی کا میرے اوپر پہلا احسان یہ ہے کہ وہ میرے اور جہنم کے درمیان آڑ اور پردہ ہے، کہ میری بیوی کی وجہ سے میں گناہوں سے بچ جاتا ہوں، ناجائز کاموں کے اندر مبتلا نہیں ہوتا ہوں۔ یاد رکھیں میرے دوستو، نکاح کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں سے ایک مقصد گناہوں سے بچنا بھی۔ اگر کوئی انسان نکاح کے بعد گناہوں سے بچتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو نکاح کی برکات حاصل ہے، اور اگر کوئی بندہ نکاح کے بعد اور شادی کے بعد بھی گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح کی برکات سے وہ بندہ محروم ہے۔ اور میرا ایک جملہ اچھی طریقے سے یاد رکھنا، جس انسان کی نگاہ پاک ہوتی ہے، جس انسان کی نگاہ کے اندر حیا ہوتی ہے، اگر اس کے گھر کے اندر بدصورت بیوی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو خوبصورت نظر آتی ہے، اور جس انسان کی نگاہ پاک نہیں ہوتی ہے، جس کی نگاہ کے اندر حیا نہیں ہوتی ہے، عفت اور پاک دامانی نہیں ہوتی ہے، گھر میں خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود اس کو وہ بیوی بدصورت نظر آتی ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی، میری بیوی کا میرے اوپر پہلا احسان یہ ہے کہ وہ میرے اور جہنم کے درمیان آڑ اور پردہ ہے۔ میری رفیق حیات کا میرے اوپر دوسرا احسان یہ ہے کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے اور میرے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 3، میری رفیق حیات کا میرے اوپر تیسرا احسان یہ ہے کہ وہ میری بچوں کی نگہبان ہے، وہ میری بچوں کی پرورش کرتی ہے اور اس میں تکلیف اٹھاتی ہے۔ ایک ماں بچے کی پیدائش کے وقت کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، کتنا درد وہ محسوس کرتی ہے، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بیوی کا میرے اوپر تیسرا احسان یہ ہے کہ وہ میرے بچوں کی نگہبان ہے، میری بچوں کی پرورش میں تکلیف اٹھاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا آگے کہ میری بیوی کا میرے اوپر چوتھا احسان یہ ہے کہ وہ میرے کپڑے دھوتی ہے۔ اگر میری بیوی نہ ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے اپنے کپڑے خود دھونے پڑتے، یا تو مجھے کسی کے پاس دھلوانے پڑتے، لیکن میری بیوی میرے پاس موجود ہے جس کی وجہ سے مجھے کپڑے دھونے کی کوئی ٹینشن نہیں رہتی ہے۔ اور آگے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میری بیوی کا میرے اوپر 5واں احسان یہ ہے کہ وہ میرے لیے روٹی پکاتی ہے، کھانا پکاتی ہے۔ اگر میری بیوی نہ ہوتی تو مجھے روٹی یا تو خود پکانی پڑتی یا کسی اور کے پاس پکوانی پڑتی، کسی اور کے پاس مجھے کھانا بنوانا پڑتا، لیکن میری بیوی میرے پاس موجود ہے تو وہ بیچاری میرے لیے ایک باورچی کا بھی کام کر لیتی ہے۔
تو یہ میرے اوپر اس کے 5 ایسے احسانات ہیں کہ جس کی وجہ سے میں اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 5 باتیں اس بندے کو بتائی تو اس نے کہا کہ حضرت، آپ کی بیوی کے جو آپ کے اوپر 5 احسانات ہیں، وہی 5 احسانات تو میری بیوی کے میرے اوپر بھی ہیں۔ اگر آپ اس کی غلطیوں کو معاف کر سکتے ہیں تو میں کیوں اس کی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتا ہوں؟ اس لیے میں آج سے وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ آئندہ میں اپنی بیوی کی جو غلطیاں ہیں اس کو میں معاف کر دوں گا۔ یہ تھے ہمارے صحابہ اور یہ تھے ہمارے اکابر۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں بھی اگر ہماری بیوی سے اور ہماری بیویوں سے اگر ایسی کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو برداشت کے قابل ہے اور جو ہمارا دنیا اور آخرت کا نقصان اتنا زیادہ نہیں کرتی ہیں، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی غلطیوں کو معاف کر لیں اور ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔